بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد اسلامائزیشن یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں 20 سیگمنٹس تھے لیکن ہم نے 4 کو سکپ کر کے 16 کر دیے۔ سیگمنٹ نمبر 1 قرآن کی حکمت کے بارے میں ہے کہ قرآن میں ایک حکمت ہے اہل خیرات کو چھپانا، یعنی اچھائیاں انسانوں کے لیے چھپانا اور زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرنا۔ سیگمنٹ نمبر 2 جسٹس اینڈ فیئرنیس، یعنی عدل و انصاف۔ قرآن میں عدل و انصاف کی بات کی گئی ہے، اپنے کام میں عدل کرنا اور انصاف دینا۔ سیگمنٹ نمبر 3 لو اینڈ کمپیشن، یعنی کہ محبت اور رحم۔ دوستو، قرآن میں محبت اور رحم کی بڑی بات ہے۔ اللہ رحمت والا ہے، تم بھی رحم کرو۔ یاد رہے کہ قرآن ہمیں ایک اچھے انسان بننے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہمیشہ اچھائیاں کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ ہماری زندگی میں قرآن ہمیشہ رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اس مقدس کتاب میں حکمت سے بھرپور مواد ہے جو ہمیں صحیح راستے پر چلنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن ایمان اور ہمت سے ہم ہر رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں۔ سیگمنٹ نمبر 4 ایمان اور عمل کے بارے میں ہے کہ قرآن ہمیں ایمان اور عمل کا تعلق سمجھاتا ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو عمل میں آئے اور قلب کو پاکیزہ رکھے۔ سیگمنٹ نمبر 5 ذکر اللہ۔ دوستو، قرآن ہمیں یاد دیتا ہے کہ ذکر اللہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرنا ایک بڑی برکت ہے۔ سیگمنٹ نمبر 6 اخلاقی اور اجتماعی بنیادیں۔ قرآن ہمیں اچھے اخلاق اور اجتماعی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ دوستو، دوسروں کے حقوق کا احترام رکھنا اور اچھے تعاملات کرنا ہمیں ایک مضبوط معاشرتی نظام میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینا ہے۔ قرآن ہمیں ایک بہترین اور معنوی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ صداقت اور امانت۔ سیگمنٹ نمبر 7 کے اندر صداقت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ صداقت ایک بڑا اصول ہے جو ہمیں قرآن میں ہمیشہ سکھایا گیا ہے۔ ہر شعبے میں صداقت کی پیشہ ورانہ مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ صداقت رکھنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ اب آتا ہے سیگمنٹ نمبر 8 امانت کا حق۔ امانت کو ہمیشہ قائم رکھنا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے۔ قرآن ہمیں یہ یاد دیتا ہے کہ ہر قسم کی امانت کو حفاظت میں رکھنا ہمارا ایمانی فرض ہے۔ سیگمنٹ نمبر 9 دوسروں کے حقوق۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کے حقوق کا احترام کرنا ایمانی اور اخلاقی طور پر ضروری ہے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہمیں ایک محبت بھرا معاشرتی مجموعہ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، اب باری ہے سیگمنٹ نمبر 10 کی، یعنی دعا اور تواضع۔ قرآن ہمیں دعا اور تواضع کی باتیں سکھاتا ہے۔ ہر موقع پر اللہ سے مدد مانگنا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ صداقت، امانت اور دوسروں کے حقوق کا احترام قرآنی تعلیمات ہیں جو ہمیں ایک اچھے انسان بننے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ اصول ہمیں ایک معنوی اور اخلاقی زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ دوستو، اب باری آتی ہے سیگمنٹ نمبر 11 کی کہ وارثیت کی اہمیت۔ وارثیت ایک اہم اصول ہے جو قرآن میں بہت وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک شخص کی موت کے بعد اس کے مال و دولت کا حسن انتقال کیسے ہوتا ہے۔ وارثیت کے حقوق بہت مقدس ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر وارث کو اس کے حقوق کے مطابق حصہ ملنا چاہیے۔ وارثیت کا انتقال یعنی تبادلہ، یعنی اس کو فراہم کرنا ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔ وارثین کو اچھے طریقے سے میراث کا حصہ حاصل کرنے کے لیے ذمہ داری سے کام لینا چاہیے کیونکہ وہ ان کا اپنا حق ہے۔ وصیت اور اختلافات سیگمنٹ نمبر 12 کا حصہ ہیں۔ وصیت کرنا بھی ایک اہم جزو ہے جو وارثیت میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وصیت کو اچھے طریقے سے سنجیدگی سے نبھانا چاہیے۔ وارثیت ایک معاشرتی نظام میں انصاف اور تنظیم کا اہم جزو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس اہم اصول کو اچھے طریقے سے عمل میں لانے کی پرواہ کریں تاکہ ہر انسان کو اس کے حقوق مل سکیں اور وارثیت کا انتقال انصافی اور موزوں ہو۔ سیگمنٹ نمبر 13 وارثیت کا مفہوم۔ وارثیت ایک اہم معاشرتی موضوع ہے جو قرآن میں عدل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان کو اس کے مالی حقوق کا حصہ ملنا چاہیے اور وارثیت ایک عدلیہ پر مبنی نظام کو مضبوط بناتی ہے۔ سیگمنٹ نمبر 14 عدلیہ میں وارثیت کا اہم رول۔
دوستو قرآن میں وارثیت کی حکمت میں عدلیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عدلیہ کی مضبوطی اور انصافی فعل ہمیں وارثیت کے معاملات میں بے لطیفوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سیگمنٹ نمبر 15 زندگی میں وراثیت کی تعلیمات کے بارے میں ہے کہ قرآن ہمیں زندگی میں وارثیت کے معاملات میں عدل اور مروجگی کا اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر فرد کو اس کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور مالی معاملات میں عدل کا پابند ہونا ہمیشہ مضبوط معاشرتی نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ سیگمنٹ نمبر 16 کی باری آتی ہے کہ تعلیمات اور مشاورت قرآن پاک میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، وارثیت کے معاملات میں متخصص رہنماؤں سے مشاورت کرنا اور تعلیمات حاصل کرنا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاشرتی مسائل میں علم حاصل کرنا اور مشورہ لینا کتنا اہم ہے۔ وارثیت اور عدلیہ کا ملاپ ہماری معاشرتی بنیادیں مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انصاف اور حقوق کے اصولوں کو زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ہر شہری کو اپنے حقوق حاصل ہو سکیں اور معاشرتی سکون و صلاحت میں اضافہ ہو۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بغیر سرچ کیے دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں دوستوں۔